جو اللہ کا سایہ ہوگا قیامت کے دن میں وہ بہت وسیع ہے، لیکن اللہ تعالیٰ وہ سایہ صرف کچھ گنے چنے لوگوں کو دیں گے، اور آپ بھی ان میں سے بن سکتے ہیں، آپ بھی اسپیشل بن سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ نے کسی ریسٹورینٹ میں دیکھا ہو کوئی اسپیشل دن ہو، آج اسپیشل ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے، اور میں نے خود دیکھا ہے ہر کوئی دیکھتا ہے کہ یار آج کچھ اسپیشل ہے، کوئی ڈیل چل رہی ہے، آپ کو اتنا ڈسکاؤنٹ مل سکتا ہے، آپ اتنا پیسہ بچا سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، اسی طرح ہم اللہ تعالیٰ کے دیے گئے ڈسکاؤنٹس کو کیوں نہیں دیکھتے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم کو جنت چاہیے، ان طریقوں کو دیکھو، ان اسپیشل چیزوں کو دیکھو۔ شاب نشأ بعبادت اللہ ورجل قلبہ معلق فی المساجد۔ دوسری بات پہ غور کریں کہ ایک ایسا آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹیچڈ ہے، اٹکا ہوا ہے وہاں پر، وہ اسی کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ اپنی نماز پڑھتا ہے اور جب وہ پڑھ کر نکلتا ہے تو وہ پریشان ہوتا ہے، تو وہ سوچتا ہے کہ یار اگلی نماز کا وقت کب آئے گا۔ اس کو یہ چیز خوشی دیتی ہے کہ مجھے اگلی نماز کی تیاری کرنی ہے، اور یقین کرے اگر آپ ایسا کریں گے تو یہ چیز آپ کو گناہوں سے بھی بچائے گی۔ آپ نے عصر کی نماز پڑھی اور عصر کی نماز پڑھنے کے بعد فوراً مغرب کا وقت آیا تو آپ سوچتے ہو کہ ان چیزوں کو میں جلدی ختم کروں گا تاکہ میں مسجد میں پہنچ سکوں۔ اور جو بہنیں ہیں ہم ان کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ وہ کہ واقعی میں کنسرن ہوں اپنی نماز کے بارے میں۔ اور آپ یہ روایت بھی جانتے ہیں جس میں آتا ہے کہ عورت کے لیے گھر میں نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے، اور جو بھائی ہیں ان کو چاہیے کہ وہ مساجد میں جا کر نماز پڑھیں۔ اور ابھی بھی کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں پر پوری ایس او پیز نہیں ہیں، لیکن اگر آپ کی مساجد میں ایس او پیز ہیں تو اس کو فالو کریں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دیں گے، اور آپ کو ان لوگوں میں سے بنائیں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنا سایہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھیں گے قیامت کے دن، آپ کو خوش نصیبی ہوگی کہ یا اللہ میں نے ہمیشہ چاہا کہ میں کوشش کروں کہ نماز مسجد میں پڑھوں، تو اللہ فرمائیں گے کہ تم کوالیفائی کرتے ہو وی آئی پی اسٹیٹس کے لیے، آؤ۔ اللہ سبحان اللہ، قیامت کے دن کا جو سایہ ہے آپ کو حدیث میں ملتا ہے کہ اس آدمی کو بھی ملے گا جس کا دل مسجد میں اٹکا ہو۔ اور میں نے بتایا کہ آپ مسجد میں پڑھ کے نماز نکلیں، آپ کا پھر بھی دل وہیں پر ہی ہوتا ہے، آپ آتے ہیں، آپ خوش محسوس کرتے ہیں، اور آپ کو برا لگتا ہے کہ جب آپ وہاں سے اٹھ کر جائیں، اللہ کے گھر کو چھوڑ کر جائیں۔ اور اسی وجہ سے سبحان اللہ آج کل کی تو مساجد بھی دیکھیں، سبحان اللہ بہت کمفرٹ، اس کا ساؤنڈ بہترین ہوگا، اس میں ایئر کنڈیشننگ ہوگی، اس میں آپ کو سارا ایٹماسفیئر جو ہے بہت اچھا ملے گا، نرم کارپیٹس ہوں گے۔ اس کے بعد بھی کون سوچے گا وہاں سے جانے کا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ بنائے جو اریٹیٹڈ فیل کرتے ہیں جب مسجد جاتے ہیں۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ جو نوجوان ہیں وہ آج کے دور میں کیا کرتے ہیں، نائٹ کلبز میں ہوتے ہیں راتوں رات تک، اور ان کا دل نہیں کرتا وہاں سے جانے کا، اور رات کو 3-4 بجے وہاں سے نکلتے ہیں، وہ بھی شراب کی حالت میں۔ ہمارے کتنے نوجوان ہوں گے ان کا اتنا ہی دل لگتا ہوگا مساجد میں جتنا کہ ایسے جگہوں پر لگ رہا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ کوئی اچھی اگزامپل نہیں ہے دینے کے لیے، لیکن یہ ریالٹی ہے۔ ہفتے میں ایک دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ وہ بار بار جائیں گے، انجوائے کریں گے، اور یہ کریں گے یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ ان کو نقصان دے رہا ہے، نہ صرف دین اور دنیا میں بلکہ ان کی ہیلتھ بھی خراب ہو رہی ہے اس سے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سب کچھ کھو رہے ہیں، لیکن ان کی پھر بھی ڈیڈیکیشن ہے۔ ہم میں سے کتنے جو ہیں اتنے ہی جوش رکھتے ہیں اللہ کے دین کے لیے، بلکہ ہم میں تو اس سے زیادہ جوش ہونا چاہیے تھا اللہ کے دین کے لیے۔ اور میری بہنیں، ان کے ساتھ بھی معاملہ، آپ ایک نماز پڑھتے ہیں اور آپ اپنی اگلی نماز کے بارے میں کتنا سوچتی ہیں یہ آپ کے دل میں ہے، یہ بھی ایک ہی بات ہے، تاکہ آپ جلدی تیاری کریں۔ اور ہمارا حال پتہ کیا ہو گیا ہے، جمعے کی نماز میں بھی ہم لیٹ پہنچ رہے ہوتے ہیں، اینڈ میں ہم جلد بازیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ دنیا کے کہیں بھی مسجد میں چلے جائیں، آپ کیا دیکھیں گے، لوگوں کی اکثریت کب آتی ہے؟ جب خطبہ بھی ختم ہو چکا ہوتا ہے، اور یہ جمعے کی نماز ہے جو کہ ساروں کو جمع کرتی ہے۔ اب پتہ ہے کچھ علاقوں میں جہاں پہ کرسچنز بھی ہیں، آپ کو وہاں ملتا ہے کہ جو کرسچنز ہیں کہ جب وہ ایک دن خاص مختص دن آتے ہیں اپنے چرچز میں، وہ ٹائم سے آتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ ہماری ایک نماز سے دوسری نماز تک کا وقت ہو جاتا ہے، اور وہ بھی پڑھ کے نکل جاتے ہیں، اور تب بھی وہ وہاں پر موجود ہوتے ہیں اپنے چرچز میں، اور وہ ڈیڈیکیٹڈ ہیں اور اپنا کام کر رہے ہیں، عبادت جو بھی ہے ان کی۔ اور میں سوچتا ہوں سبحان اللہ واللہ، اگر ہم مسلمان بھی اس کا آدھا بھی جوش دکھاتے، ڈیڈیکیٹڈ ہوتے، اگر ہم اپنے حق جو کہ ہمارا دین حق ہے اس میں آدھے بھی اتنے پرجوش ہو جائیں تو کتنی بہتری ہو، جبکہ وہ باطل پر ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن اپنا سایہ نصیب فرمائے، آمین۔